بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، حریم کبریاؤ کرسیو عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ خودی کے لفظی معنی انا پرستی اور خود شناسی ہیں، غرور اور تکبر نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خودی کا نگہبان اس لیے گردن بلند نہیں کرتا کہ وہ نہ تو اپنے آپ کو دوسروں سے سربلند اور برتر جانتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، بلکہ اس بات کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے جو قوم کے لیے زہر ہو۔ خودی انسان کے اندر جرأت پیدا کرتی ہے اور اسے پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ مشکلات کے پہاڑوں کو خودی کی ضرب ریگِ رواں میں تبدیل کرنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ مصیبت سے جو گھبرا جائے وہ انسان نہیں ہوتا، جو کفر سے ڈر جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کناروں سے سمندر کا سکوت، ساحل پہ جو رک جائے وہ طوفان نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے دور میں آنکھ کھولی جب مسلمان اپنے آپ کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا چکے تھے اور اخلاق کی ان پستیوں میں گر چکے تھے جس کے تذکرے سے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مسلمان قوم اپنی خودی کی صفت کو کھو کر غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی اور اپنی حیثیت بھی کھو چکی تھی۔ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ سارا زمانہ جانتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں جن کی خودی بلند ہو، کیونکہ خودی ہی کے جذبے سے کسی قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خودی کا نظریہ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خود شناسی یعنی اپنی پہچان اور خدا شناسی یعنی خدا کی پہچان ہے۔ جو کوئی شخص اپنی ذات کا ادراک حاصل کر لیتا ہے تو وہ دراصل خدا کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح مخلوق کو دیکھ کر خدا کی شناخت ہوتی ہے، اور جب تک کوئی انسان اپنی ذات کا مکمل ادراک حاصل نہ کرے وہ خالق کائنات کا بھی درست ادراک حاصل نہیں کر سکتا، اور جب وہ اس کا ادراک کر لیتا ہے تو پھر وہ کائنات کی ہر شے کو بآسانی مسخر کر لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کا ترجمان بن کر کہا ہے کہ خودی میں ڈوب جا، یہ سر زندگانی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے مفہوم و مقاصد خودی میں پوشیدہ ہیں۔ جو شخص خودی کا نگہبان ہوتا ہے وہ دوسرے انسانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ خودی کی تربیت کا راز اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ اطاعت الہی کا مکمل نمونہ نہ بن جائے، اور پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو تعمیری انداز میں ڈھال کر اپنی سعی و عمل میں تاب پیدا کر کے خوددار بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ خودی کا علم بردار نیابت الہی کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے اور اس کی تعمیر کسب حلال سے ہوتی ہے۔ وہ کسی کے سامنے اس مقصد کے لیے ہاتھ پھیلانا اپنے
شان ابدیت کے خلاف سمجھتا ہے اور ماں سوائے اللہ کے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو غیرت ایمانی کے ساتھ خودی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ سورج کی نگاہوں سے نگاہوں کو ملاؤ، ذروں سے الجھنے کو شجاعت نہیں کہتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کو راز حیات قرار دیتے ہوئے اسے بیداری کائنات کے مماثل لا کھڑا کیا ہے۔ ان کے نزدیک زندگی کا حاصل کھانا پینا اور کچھ عرصہ دنیا میں گزار لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کی اتھاہ گہرائیوں کو سراغ زندگی پانا اور اپنا جزو ایمان بنانا ہے۔ جس طرح پورا جسمانی نظام ریڑھ کی ہڈی کے بغیر ادھورا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی خودی کے بغیر کچھ نہیں۔ قوموں کی ترقی کے لیے خودی کی سربلندی اور ہم کناری لازمی ہے۔ خودی کو بیچ کر انسان کامل نہیں رہتا، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ نابینا جنم لیتی ہے اولاد بھی اس کی، جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دلوں کو زندگی عطا کرنے کا سبق دیا ہے تاکہ ہم دنیاوی اور اخروی کامرانیوں کا راز ڈھونڈ سکیں۔ خودی کا نقطہ عروج خودی کی نشو و نما کے ذریعے افراد کے کردار کی تعمیر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد کامل کا تصور بھی پیش کیا ہے، جس کی بلند شخصیت اپنی بے پناہ کشش سے راہ نجات کے لیے دوسروں کی رہنمائی کرے گی۔ خودی کی پرورش سے انسان ناقابل تسخیر بن جاتا ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ خودی کا پاسدار بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکتا، بلکہ بادشاہ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ خودی انسان کو مرد مومن یا مرد کامل کی صورت دیتی ہے، جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد مومن خود اپنی تقدیر کا مالک بن جاتا ہے۔ قہاریو، غفاریو، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔